إلا رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا ہفتے واری پروگرام ہوتا ہے۔ یہاں بیان کرنا مقصود نہیں، یہاں تقریر کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہاں مقصود ہے کہ اپنا یاد کیا ہوا سبق سنائیں، آگے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہم اچھی طریقے سے پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے سبق یاد ہے یا نہیں یاد۔ مقصد یہ ہے، اگر اس مقصد کو آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہمارا یہاں درس ہو رہا ہے، یہ سبق ہو رہا ہے، تو غلطی ہو رہی ہے وہ صحیح ہوگی، اگر اس پر آپ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ مستقبل آپ کا روشن ہو جائے گا، اور آپ کے مستقبل میں چار چاند لگ جائیں گے اور روشنی بھر جائے گی، اور روشنی سے آپ کا مستقبل بھرپور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں ہمیں ہم یہاں مقرر ہیں، ہمارے یہاں کوئی غلطی نہیں بتا سکتا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہاں اعلیٰ درجے کے ہیں، تو پھر آدمی کو کیا کہ پھر آدمی منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر اور بڑائی پسند نہیں ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بلندیاں دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی خود کو بڑا سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سمجھنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انڈیل دیتے ہیں، اس کو منہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو چاروں خانے چت کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تو عالم کون ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہے کون؟ عالم۔ عالم کون ہے؟ انبیاء کے وارث ہے۔ تو ان علماء سے ہر وہ آدمی مراد ہے کہ جس کا علم سے تعلق ہو، جو علماء سے تعلق رکھتا ہو اور اسے دین کے بارے میں کچھ نالج ہو، کچھ جانتا ہو۔ اس سے صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ آدمی جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے اسے سند حاصل ہو جائے، اس سے صرف یہ عالم مراد نہیں ہے، بلکہ عالم ہر وہ مراد ہے کہ جو علم کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ ہاں علم کسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں، اور علم کے بارے میں اسے کیا ہو، کچھ نالج ہو، کچھ جانتا ہو، تو تمام علماء کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے آدمی کو اپنے اسٹیج کو پہچاننا چاہیے اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری کے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے اور پھر اس کا فیض ہمیں پورے عالم میں، پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مدارس چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صفا کا مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سبق ہوتا تھا، درس ہوتا تھا، قرآن کریم سکھایا جاتا تھا، آدمی بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک دن مکے والے آیا کرتے تھے تو ایک دن مدینے والے آیا کرتے تھے، ایک دن مہاجر آیا کرتے تھے، ایک دن انصار آیا کرتے تھے، اور وہ پڑھا ہوا سبق اپنے جو بھائی ان کے غائب ہوتے تھے تو ان کو سکھایا کرتے تھے۔ جس دن مہاجر کا نمبر ہوتا تھا تو اس دن وہ قرآن کریم پڑھتے تھے اور انصاریوں کو سکھایا کرتے تھے، اور جس دن انصاریوں کا نمبر ہوتا تھا تو پھر وہ انصاری قرآن کریم پڑھتے تھے اور مہاجروں کو کیا کیا کرتے تھے؟ سکھایا کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم علم دین جو حاصل کر رہے ہیں یہ وراثت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ وراثت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کوئی نبی جب اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کو جب چھوڑ کر جاتا ہے تو اس میں مال دولت چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، بلکہ وراثت وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتا ہے۔ مال دولت نہیں ہوتا ہے، بلکہ وراثت کس کی ہوتی ہے؟ علم کی وراثت نبی اس دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وراثت کو کیا کر رہے ہیں؟ حاصل کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اخلاق بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جیسا کہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہماری زبان کے اندر اتنا مٹھاس ہونا چاہیے کہ سامنے والا آدمی ہمارے سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے، ہماری زبان کے اندر اتنا کڑواہٹ پیدا نہ ہو کہ دوسرا آدمی ہم سے دور بھاگنے لگے، ہمارے
اندر اتنی سختی نہ ہو کہ لوگ ہم سے دور بھاگنے لگے، لوگ ہم سے بات پوچھنے کے لیے تیار نہ ہو، نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آدمی بات کرے تو معلوم ہو کہ ہاں اس آدمی کے پاس کچھ ہے اور اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے، اور جب بات کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ہاں اس کے اندر بڑوں کا احترام کتنا ہے، اور جب چھوٹا بچہ بات کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر چھوٹے بچوں کی کتنی شفقت ہے۔ ہر طریقے سے ہمارے اخلاق نبی کے طریقے پر ہونے چاہیے، نبی کی چال چلن پر ہونے چاہیے، کہ ہماری زبان کے اندر یہ کڑواہٹ نہیں۔ آدمی کہتے ہیں کہ حق کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق کوئی کہنے والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچ بات کہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنی شیریں تھی، کتنی میٹھی تھی، کتنا اس کے اندر مٹھاس پیدا تھا کہ آدمی غیر جو آتے تھے وہ آ کر اپنے بن جاتے تھے اور ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار دیتے تھے وہ، اور کتنا محبت دیتے تھے لوگوں کو، کہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے، ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کیا کرنے لگے کہ مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرنے لگے، تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے تھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسے مارنا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نہیں صحابہ، آپ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اس کو نہ مارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پیشاب رکنے کی وجہ سے اس کو بیماری پیدا ہو جائے، اس کو بیماری پیدا ہو جائے۔ اور آج ہمارے سامنے کوئی ایسی حرکت کر دے کہ مسجد میں چپل پہن کر آ جائے یا پیشاب کرنے لگے تو ہم اس کو تبھی کیا لگاتے ہیں؟ 2 چپاٹ لگاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اخلاق فریضہ نہیں ہے، بلکہ سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے، کیونکہ جو قابل ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ مسجد میں کس طریقے سے جانا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں انہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ مسجد میں کس طریقے سے جانا ہے۔ اگر آپ انہیں پیار سے سمجھائیں گے اور انہیں پیار سے بتائیں گے کہ ہاں اس طریقے سے مسجد میں آنا چاہیے اور اس طریقے سے مسجد سے نکلنا چاہیے، جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں ہمارا مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور جب ہم نکلے تو بایاں پاؤں ہمارا مسجد سے نکلنا چاہیے۔ ایسے ہی جب بیت الخلاء کے اندر جب داخل ہو تو بایاں پاؤں ہمارا پہلے اندر داخل ہونا چاہیے، اور جب نکلے تو دایاں پاؤں پہلے نکلنا چاہیے۔ جب ہم بچوں کو بتائیں گے، ہم چھوٹے بچوں کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے پیار سے، شفقت سے، تو بچے ہمارے پاس رہیں گے اور علم سیکھنے کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک شوق پیدا ہوگا۔ لیکن اگر عزیزان محترم ہم نے ان کو دور رکھا اور ہم نے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی اور ہم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی تو عزیزان محترم پھر بچے ہمارے پاس نہیں رہیں گے، نہ عوام ہماری ہوگی اور نہ بچے ہمارے ہوں گے۔ تو اس لیے عزیزان محترم آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب بھی اپنے علاقے میں جائیں یا کسی سے بھی ملاقات کریں کم از کم زبان کے اندر مٹھاس ہونا چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آدمی اپنے بھائی سے ملے تو چہرے سے کیا کرے؟ مسکراہٹ پیدا ہو جائے چہرے پر، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہی نہیں، بس ایک دوسرے سے ایسے ہی جل کر اور ایسے ہی دوسرے سے کیا حسد کے اس میں لگے ہوئے کہ ایک دوسرے سے حسد ہے، ایک دوسرے سے بغض ہے۔ عزیزان محترم یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ علم میں رکاوٹ بنتی ہے، علم حاصل کرنے میں یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں راستہ صاف کرنا ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا کریں؟ علم جب حاصل ہوگا کہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت اور پیار ہونا چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کا احترام ہونا چاہیے، درسگاہوں کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے کہ ہمارے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور آدمی بہت سی شکایت کرتے ہیں کہ کیا نہیں کرتا ہے؟ ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ اب یہ زمانہ موبائل کا ہے کہ اس زمانے میں یہ کیا موبائل کام کرنے نہیں دیتا ہے، آدمی اتنے گناہوں میں اتنے ملوث رہتا ہے کہ آدمی کو دوسرے کام کرنے کی کیا فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم اپنے وقت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ہے، وقت گزر جائے گا، یہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ آج کا دن ہے، جمعرات ہے، چلی جائے گی، جو سبق آپ نے پڑھا ہے وہ چلا جائے گا، واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی کل کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، چھٹی کا ہے، وہ گزر جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس میں کوئی کتاب یاد کی، آپ نے سبق یاد کیا، آپ نے کچھ دعائیں یاد کی، آپ نے تقریر یاد کی، اور آپ نے غسل کے فرائض یاد کیے یا وضو کے فرائض یاد کیے، تو یہ تمام چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں، کیونکہ یہ وقت گزر جائے گا، واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں وقت کی
قدر کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جو ورکر ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اوور ٹائم میں کیا کر لیں، کام کر لیں، تاکہ ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، ہمارے پیسے بڑھ کر ملے۔ تو ہماری بھی یہی چال ہونی چاہیے کہ ہم ایک قسم کے علم حاصل کرنے میں مزدور ہیں، ہمارے گھنٹے یہ 6-7 ہوتے ہیں، ان کے علاوہ بھی ہمیں اوور ٹائم میں کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور جب آدمی کے اندر شوق ہوگا، ایک دن پریشانی ہوگی، 2 دن پریشانی ہوگی، 3 دن پریشانی ہوگی، حتیٰ کہ 1 ہفتہ پریشانی ہوگی، لیکن اگر اس پریشانی کو ہم نے 1 ہفتہ برداشت کیا تو ہماری عادت مطالعے کی بن جائے گی، ہماری عادت سبق یاد کرنے کی بن جائے گی، ہماری عادت تقریر یاد کرنے کی بن جائے گی، ہماری عادت ہر ٹائم کتاب لے کر ہاتھ میں بیٹھنے کی بن جائے گی۔ تو ہمیں عادت ابھی سے بنانی ہے۔ اگر یہ عادت ہماری اب بن گئی تو ہمیشہ یہ عادت ہمیں کام دے گی۔ اگر اچھی عادت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، اور بری عادت اگر ابھی ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو یہ بھی ہماری ساتھ چلتی رہے گی۔ بری عادت کو پھر چھڑانا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے وقت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، آپ اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے پڑھانے کو ہمارے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔